صاف کے رہنما شاہ محمود قریشی اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں جو ہمیں آج ملک بکھرا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان میں آئین کی پاسداری ہوگی، قانون کی حکمرانی ہوگی یا پولیٹیکل انجینئرنگ ہوگی؟ یہ سوالات ہیں جو ہر شہری کے ذہن میں ابھر رہی ہیں۔ میں الیکشن کمیشن سے بھی سوال کرنا چاہوں گا، آپ کی آئینی ذمہ داری فری، فیئر، کریڈیبل الیکشنز ہیں یا من پسند نتائج کا حصول؟ مجھے جو ماحول دکھائی دے رہا ہے، اور کم از کم پنجاب کی کیفیت جو میرے سامنے ہے، اس میں دکھائی دے رہا ہے کہ جس قسم کی ہدایات نیچے اضلاع میں جا رہی ہیں، جہاں ضمنی انتخابات منعقد ہونے ہیں، 33 سیٹیں پہلے اور پھر 31 سیٹیں بعد میں، اس سے لگتا ہے کہ من پسند نتائج کا ٹارگٹ دیا جا رہا ہے۔ اور اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کا ناقابل تلافی نقصان ہوگا پاکستان کے سیاسی استحکام کو اور الیکشن کمیشن کی ساکھ کو۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اے پی سی میں آپ دعوت دیتے ہیں، پہلے فیصلہ کیجئے، دعوت سے پہلے شہباز شریف صاحب فیصلہ کیجئے، الزام لگانا ہے یا دعوت دینی ہے؟ فیصلہ کیجئے، سیاسی انتقام لینا ہے یا شرکت کی دعوت دینی ہے؟ دو چیزیں بیک وقت نہیں چل سکتی۔ ایف آئی آر بھی کٹتی چلی جائیں، جھوٹے مقدمے بھی قائم ہوتے جائیں، کردار کشی بھی ہوتی جائے، کارکنوں کو دھمکایا بھی جائے۔ شیخ رشید کے ساتھ جو کچھ ہوا، فواد چودھری کے ساتھ جو کچھ ہوا، عمران ریاض خان کے ساتھ جو کچھ ہوا، کل خالد اور شبیر گجر کے ساتھ جو کچھ ہوا، اور ایک تسلسل دکھائی دے رہا ہے، تو فیصلہ کیجیے کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں۔ یہ آج ہر پاکستانی سوچ رہا ہے۔ مجھے وزیر اعظم کی بے حسی پر تعجب ہوا اور افسوس بھی ہوا۔ خیبر پختونخوا کے ہر ضلع میں صف ماتم بچھی ہے، حالت سوگ میں ہے پورا صوبہ اور پوری قوم۔ اتنی کیجولٹیز ہو گئی، کرٹیکل کنڈیشن میں لوگ پڑے ہیں، اور وہ کہتے ہیں خیبر پختونخوا کی حکومت 471 کا حساب دے۔ بالکل، حساب سے کوئی نہیں کتراتا۔ میں سوال کرتا ہوں شہباز شریف صاحب، آپ کے بھائی وزیر اعظم رہے اور آپ کو اللہ نے موقع دیا پنجاب کے وزیر اعلیٰ کا۔ دہشت گردی یہ پچھلے 3 سال کا کوئی یہ تو ایک سلسلہ نہیں ہے، اس سے تو پوری قوم نبرد آزما ہو رہی ہے، پچھلے 20 سال سے اس کا مقابلہ کر رہی ہے، جس میں آپ کی وزارت عظمیٰ کا پیریڈ آیا، جس میں آپ کی چیف منسٹری کا پیریڈ آیا۔ کیا جو پنجاب کی پولیس پہ خرچ ہوا آپ حساب دینے کے لیے تیار ہیں؟ ہم دینے کے لیے تیار ہیں، کیا آپ بھی ہیں؟ کیا جو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہوئی پنجاب میں آپ کی نگرانی میں، کیا اس کا حساب دینے کے لیے آپ تیار ہیں؟ یہ سب سوال ہیں جو آج لوگوں کے ذہنوں میں منڈلا رہے ہیں۔ آج پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ پچھلے 9 ماہ میں ہماری حکومت رخصت ہوتی ہے، ایک سازش اور مداخلت کے ذریعے تحریک انصاف کی حکومت کو رخصت کیا جاتا ہے، اور
ایک امپورٹڈ حکومت مسلط کی جاتی ہے. آئیے ایک جائزہ لیں کہ ان 9 ماہ میں دہشت گردی بڑھی ہے یا کم ہوئی ہے. ایک انالیسس کر لیں. ہمارے حساب کے مطابق انسیڈنٹس آف ٹیررزم ہیو گون اپ، اور کچھ ماہرین کا تو خیال ہے کہ 52 سے 53% اس میں اضافہ ہوا ہے. اس کا حساب ہم سے مانگتے ہیں یا آپ کو دینا ہوگا؟ میں پوچھتا ہوں، اور یہ کیوں ہوا؟ میں قوم کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں، یہ اس لیے ہوا کہ آپ کا فوکس بدل گیا، آپ کی ترجیحات میں تبدیلی آئی. قوم کی ترجیح میں دہشت گردی کا مقابلہ تھا، ہے. قوم کی ترجیحات میں معیشت کی بحالی تھی، ہے. لیکن آپ کی ترجیح نہ معیشت ہے نہ دہشت گردی ہے. آپ کا ایجنڈا ذاتی ہے، ہمارا ایجنڈا نیشنل ہے. آپ کا ایجنڈا ذاتی نیب کے کیسز سے فراغت ہے، دہشت گردی کا مقابلہ نہیں ہے، آئین کی پاسداری نہیں ہے، معیشت کی بحالی نہیں ہے. یہ سب چیزیں ہیں جو آج ہمارے سامنے آ رہی ہیں. پھر کہا گیا کہ جی پی ٹی آئی ذمہ دار ہے. حضور والا، آئیے اس کا بھی جائزہ لے لیتے ہیں. جو گفت و شنید کی بات کی گئی، جو ٹاکس کی بات کی گئی، اس کا ذمہ دار پی ٹی آئی کو کچھ ان کے عناصر ٹھہرانے کی کوشش کر رہے ہیں. قوم اس بات کی گواہ ہے. کیا سب سے پہلے ٹاکس کا، ٹی ٹی پی سے ٹاکس کی آمادگی کا اظہار کیا نواز شریف صاحب نے 2013 میں نہیں کیا تھا؟ یہ حقائق ہے نا. حقائق سے آنکھ کیسے جھٹلائی جائے، کیسے آنکھ اوجھل کی جائے؟ اور جب وہ ٹاکس ناکام ہوئی تو اس کے بعد ضرب عضب کا آغاز ہوا. یہ بھی آپ جانتے ہیں، اور اس پہ کوئی شک نہیں، ضرب عضب کی جو کیمپین تھی وہ نہایت کامیاب تھی. پوری قوم نے تعاون کیا، مل کر افواج پاکستان کے ساتھ، پولیس کے ساتھ، شہریوں نے، میڈیا نے، سب نے مل کے تعاون کیا. اور وہ ایک بیانیہ بنا، جس بیانیے سے دہشت گردی اور دہشت گردوں کو ایک کونے کے ساتھ لگایا گیا اور قوم میں ایک نیا کنسنسس ابھرا. اور اس کا نتیجہ انسیڈنٹس آف وائلنس نیچے آنے شروع ہوئے، وائلنس کم ہونی شروع ہوئی. الحمدللہ میں یہ اطمینان سے کہہ سکتا ہوں کہ 3.5 سالوں میں وہ بتدریج کم آنے شروع ہو گئے تھے، لیکن 3.5 پونے 4 سال جو تحریک انصاف کی عمران خان صاحب کی حکومت رہی ہے، ٹیررسٹ واقعات میں یہ نہیں کہوں گا نہیں ہوئے، بالکل نہیں کہوں گا، نسبتاً ان میں خاطر خواہ کمی آئی. یہ بھی فیکٹ سے بات کر رہا ہوں، میں لفاظی سے نہیں، فیکٹ سے بات کر رہا ہوں. آگے چلیے، ہم دیکھتے ہیں، اور دنیا کہتی ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا. آپ کو یاد ہوگا ایک جملہ، اور بڑا مشہور ہوا تھا وہ جملہ، کہ پاکستان ہیز مووڈ فرام ٹیررزم ٹو ٹورزم. آپ کو یاد ہوگا. دنیا نے، انٹرنیشنل پریس نے ایکنالج کیا جو ہماری پیش رفت ہوئی تھی. کرکٹ میچز بحال ہوئے، ارسٹ وائل فاٹا کا امن بحال ہوا، حالات میں ایک نمایاں بہتری دکھائی دی. خیبر پختونخوا کے لوگوں نے، بلوچستان کے لوگوں نے، کراچی کے لوگوں نے سکھ کا سانس لیا. کیا آپ کی نظروں سے یہ سب کچھ اوجھل ہو گیا کہ آپ وہاں زومانی باتیں کرتے ہیں اور تحریک انصاف کو الزام ٹھہراتے ہیں، پر الزام لگاتے ہیں؟ یہ حقیقت نہیں ہے. اور پھر
میرا ایک اور سوال ہے، جب گفت و شنید کی بات ہوئی، جب گفت و شنید کی بات ہوئی، کیا ان کیمرہ بریفنگز جو پارلیمنٹ ہاؤس میں دی گئیں اس پہ آپ شامل نہیں ہوئے؟ بحیثیت قائد حزب اختلاف آپ اس پہ تشریف نہیں لاتے رہے؟ آپ لاتے رہے، آپ بریفنگز کا حصہ بنتے رہے، آپ ان سے آج انکار نہیں کر سکتے۔ یہ سلسلہ کیوں شروع ہوا؟ قوم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ افغانستان میں ہم ایک ٹرانزیشن ہم نے دیکھا، آپ سب نے دیکھا۔ اشرف غنی کی حکومت گئی، لمبی بات کا وقت نہیں ہے، اور ایک نئی حکومت آئی طالبان کی۔ اس سے بہت سے لوگوں کا، ماہرین کا یہ اندازہ تھا کہ اس حکومت کی تبدیلی کے بعد جو نیا سیٹ اپ وہاں آیا ہے وہاں امکان ہے کہ انڈین اور را کا انفلوئنس کم ہوا ہوگا، اور اگر انڈین انفلوئنس اور را کا انفلوئنس کم ہوا ہے اور نئی حکومت جو آ رہی ہے وہ اشارے دے رہی ہے کہ ہم ٹی ٹی پی کو، پاکستان کو نقصان نہیں پہنچانے دیں گے، اجازت نہیں دیں گے، ہم افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہونے کی اجازت نہیں دیں گے، اور لوگ امن چاہتے ہیں، تو شاید ایک اپرچونٹی پیدا ہو رہی ہے، جس اپرچونٹی کو دیکھنا چاہیے، پروب کرنا چاہیے، کیا گفت و شنید میں وہ عناصر جو خون بہاتے رہے ہیں وہ سنجیدہ ہے کہ نہیں؟ امکان ہے درست بھی ہو سکتا تھا، غلط بھی ہو سکتا تھا، لیکن ایک اپرچونٹی تھی۔ اس اپرچونٹی کو سامنے رکھتے ہوئے ایک نیک نیتی سے ایک کوشش کی گئی، اور پھر کون نہیں جانتا جب اس قسم کی گفتگو ہوتی ہے اس میں کون شامل ہوتا ہے، وہ انٹرفیس کون کرتا ہے، وہ ذمہ داری کن کو سونپی جاتی ہے، کون ذمہ دار ہوتے ہیں، کون سے ادارے ہوتے ہیں جو اس میں ایک کلیدی کردار ادا کرتے ہیں، آپ سب واقف ہیں۔ اور یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ 2 دہائیوں کی بات ہے۔ لیکن کر دوں، جب ہم نے بھی کوشش کی کہ گفت و شنید سے امن آ سکے، ضرب عضب بھی کیا، جان بھی دی، مالی قربانی بھی دی، جانی قربانی بھی دی، اور کوشش کی کہ خون بہنا بند ہو، امن آئے، کاروبار چلے، معیشت فروغ پائے، تو اس میں تحریک انصاف کی حکومت نے کبھی یہ اشارہ نہیں دیا تھا کہ جنہوں نے امن برباد کیا ہے ان کو کوئی ایمنسٹی دی جائے گی۔ نیور، دیر واز نو کانورسیشن، دیر واز نو کوشچن آف دیٹ۔ نمبر 2، کبھی یہ تصور ذہن میں نہیں آیا کہ جو لیگل پروسیس ہے اس کو اوور لک کیا جائے گا۔ کبھی ذہن نشین نہیں ہوا کہ جو پاکستان کی آئین کی پروویژنز ہیں ان کو بلائے طاق یا ان کو نظروں سے اوجھل کر کے گفتگو کی جائے گی۔ ایک کوشچن ڈزنٹ ارائیز کہ گفتگو کی جائے کہ وہ
ہمارا خون بہائیں؟ نہیں، خون بہانا مقصود نہ تھا، نہ ہے، جانیں بچانا مقصود تھا اور رہے گا۔ آج دیکھنے والی بات یہ ہے کہ یہ جو حضرات، یہ جو ایک سلسلہ شروع ہوا تھا، ایک جسے کہتے ہیں نا، ایک سوچ جنم لے رہی تھی، نیک نیتی سے معاملے کو آگے بڑھانے کی کوشش کی جا رہی تھی، سیاسی کشمکش کے بعد اور 9 اپریل کے بعد جو اس ملک میں پولیٹیکل کیوس برپا کیا گیا، کیا اس میں وہ تسلسل ممکن تھا؟ یہ لوگوں کو سوچنا ہے، پاکستانیوں کو اس کے بارے میں سوچنا ہے۔ جیسے میں نے پہلے کہا، ان کی ترجیحات کیا تھی، وہ بھی میں آپ کو عرض کر چکا، اور ان کے ساتھ لنکس جو تھے، چلے 9 اپریل کو ہماری حکومت تو چلی گئی، پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آ گئی۔ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ یہ دعویٰ کر سکتی ہے کہ ان کے ساتھ لنکس اور گفتگو کا سلسلہ بحال نہیں رہا؟ شہباز شریف صاحب، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، دل پہ ہاتھ رکھ کے قوم کو بتائیے، نہیں تھا؟ کیا لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ حضور والا، یہ جو پشاور کا سانحہ ہوا ہے اور دردناک سانحہ ہوا ہے، میں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا خیبر پختونخوا کی پولیس کو، جنہوں نے بے پناہ جانی قربانی دی ہے، آج نہیں، سال ہا سال سے دی ہے۔ میں ان کے حوصلے کو، شہداء کو، چاہے ہمارے فوج کے ہیں، ہماری پولیس کے ہیں، ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے ہیں، جنہوں نے پاکستان کے لیے جان دی ہے، ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ وہ ہمارے ہیروز ہیں، ہمارے محافظ ہیں۔ لیکن کیا یہ جو پشاور کا واقعہ آج آپ نے اے پی سی کی دعوت دی ہے، یہ حالات پشاور کے واقعے سے بگڑے ہیں جو غالباً 23 کس دن ہوا ہے؟ جنوری، جی جنوری کو، 30 جنوری کو ہوا ہے؟ یا اس کا اشارہ پہلے آ گیا تھا؟ آپ پیٹرن دیکھیے، اگست آنورڈز بسلسلہ بتدریج وائلنس میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ آپ کو سوات اور ملاکنڈ کے احتجاج بھول گئے؟ جو لوگ نکلے تھے، ہزاروں کی تعداد میں سڑکوں پہ نکلے تھے، سفید جھنڈے اٹھائے، جو کل ہم نے پشاور میں دیکھے، موم بتیاں جلاتے لوگ دیکھے گئے، امن کی دہائیاں دیتے لوگ دیکھے گئے۔ اگست میں حکومت تحریک انصاف کی تھی، سپتمبر اکتوبر آنورڈز یہ وائلنس بڑھ رہی ہے، اس کے ذمہ دار عمران خان ہے، تحریک انصاف ہے۔ خدا را دیکھیے، ذرا دیانتداری سے جب چیزوں کا آپ احاطہ کرتے ہیں تو انالیسس ایمانداری سے کرنا چاہیے۔ حضور والا، یہ جو نئی ویو آئی ہے، یہ دیکھنے والی بات ہے اس کا ذمہ دار کون ہے۔ اور میں ایک اور کرتا چلوں، جہاں تک میں پاکستان کا وزیر خارجہ رہا ہوں، میں 2 مرتبہ رہا ہوں، میں بے پناہ انٹرنیشنل فارمیٹس کا حصہ رہا ہوں، انٹرنیشنل کانفرنسز کا حصہ رہا ہوں، جہاں امن کی بات ہوتی رہی ہے، جہاں پیس اینڈ ریکنسیلیشن کا پیغام دیا جاتا رہا ہے، جہاں اسٹیبلٹی اور کنیکٹیوٹی کی بات ہوتی رہی ہے۔ مجھے علم ہے کہ پاکستان نے کیا قیمت ادا کی ہے، جانی اور اربوں ڈالرز کا جو ہمارا نقصان ہوا، جو ہمیں دیا گیا اس سے کہیں زیادہ ہمارا نقصان ہوا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، شہباز شریف صاحب، وزیر اعظم صاحب، عمران خان صاحب کی مشاورت سے بحیثیت وزیر خارجہ میں نے ایک ریجنل فارمیٹ قائم کیا
دہشت گردی کے خلاف اور امن کے حصول کے لیے ایک ریجنل کنسنسس بلڈ کرنے کا. افغانستان، ازبکستان، تاجکستان، جتنی ہماری سینٹرل ایشین ریپبلکس ہے، ایران، یکے بعد دیگر وہاں گئے. میں گیا، دفتر خارجہ کی ٹیم گئی. مقصد کیا تھا؟ ریجنل کنسنسس اگینسٹ ٹیررزم، انٹیلیجنس شیئرنگ، بارڈر مینجمنٹ. یہ سب اس کے آبجیکٹوز تھے جو ہم نے حاصل کرنے کی کوشش کی. پاکستان نے افغانستان میں پیس اینڈ ریکنسیلیشن کے پروسیس کو سپورٹ کیا. کون نہیں جانتا؟ ہم نے اپنے محدود وسائل کے اندر رہتے ہوئے افغانستان کی امن اور استحکام اور ڈیولپمنٹ کے لیے کنٹریبیوشنز کی. سب جانتے ہیں، سب جانتے ہیں. گھروں کے دروازے کھولے، تعلیم کے مواقع فراہم کیے، صحت کے مواقع فراہم کیے، سڑکیں بنائیں، ہسپتال بنائے، خیر سگالی کے پیغامات دیے. کورونا کے دوران بارڈر کھولے رکھا، بھائیوں کی طرح بغل گیر ہوئے. اب کیسے ہیں آپ کے؟ لاہور میں نائب صدر پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں.